زیارت اس مقام پہ اس وقت ہم اور آپ موجود ہیں. جہاں سے ہم ہو کے آ رہے ہیں وہ مقام مخیم کے نام سے معروف ہے. اردو میں جسے خیمہ گاہ کہا جاتا ہے. اس خیام گاہ کی پہلی تعمیر 10ویں صدی میں ہوئی اور تعمیر کرنے والے کا تعلق حضرت ابراہیم مجاب کے خاندان سے، جن کی ذریعے آپ نے ابا عبداللہ کے حرم میں ٹھنڈ زیادہ ہے، بس مختصراً عرض کر کے مقصد نہیں ہے. خیام گاہ میں جب آپ وارد ہوئے سب سے پہلی بات یہ کہ جب ابا عبداللہ کربلا تشریف لائے تو اس مقام پہ خیام نصب نہیں ہوئے. خیام نصب ہوئے مقام صاحب الزمان کے پاس، اور پھر 7 محرم کو جب عمر ابن حجاج زبیدی، خدا کی لعنت ہو اس پر، وہ آئے اور خیام ہٹانے کا مطالبہ کیا تو حضرت ابا عبداللہ نے چھوٹے حضرت کو روکا اور حکم دیا کہ خیموں کو منتقل کریں. پھر خیام کا اس مقام پہ آئے. یہ جو آپ دیکھتے ہو یہ ایک اس کا کمپیکٹ ورژن ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں، کمپیکٹ ورژن ہے. بیسکلی کل خیام جو ابا عبداللہ کے لشکر کے تھے وہ کتنے تھے؟ کل خیمے 170 خیمے. مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ 70 خیمے ابا عبداللہ اور بنی ہاشم کے تھے اور باقی 100 خیمے اصحاب ابا عبداللہ کے. اب خود چشم تصور میں سوچیے اس بات کو، کیا اتنی سی جگہوں پر وہ تمام خیمے نصب ہو سکتے ہیں؟ اور خیموں کی پیٹرن بھی بڑی ڈفرینٹ تھی. شب عاشور تک خیام یہ جو 170 خیمے ہیں یہ دور دور یعنی آپس میں فاصلہ تھا. اور شب عاشور جب آئی تو ابا عبداللہ نے حکم دیا کہ خیموں کو اس طرح جوڑ دیا جائے کہ ایک خیمے کی تناب دوسرے خیمے کی تناب سے مل جائے. اور مقتل کا جو جملہ ہے وہ عجیب فقرہ ہے. اس انداز سے خیام کی صورت بنائی کہ حتی غارت علی شکل الہلال، یعنی وہ ایک چاند کی صورت اختیار کر گیا، یعنی ہاف سرکل، آدھا دائرہ. اب اگر اس کو تصور کریں تو وہ خیمہ گاہ ہوتے ہوتے یہاں تک آ رہی ہے. وہ جو آپ نے سنا چونکہ خیمہ در خیمہ تھا، شب عاشور خیام کی جو ترتیب تھی ابا عبداللہ نے کس عنوان پہ رکھی کہ ایک خیمے کی تناب دوسرے خیمے کی تناب سے مل جائے، کیونکہ روز عاشور جو ہونے والا تھا اس کا احساس. اور اصحاب حسین میں بھی بعض ایسے تھے جو اپنی فیملیز کے ساتھ آئے تھے، تنہا نہیں آئے. جیسے حضرت مسلم ابن اوسجہ، ایک معروف نام بتا رہا ہوں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ. اس طرح کئی اور ابا عبداللہ کے ساتھی تھے. اور ایک خیمہ ایسا تھا کہ جہاں پر مشاورت کی جاتی، اور اس کی کیفیات یکسر تبدیل تھی. خیمہ در خیمہ وہ جو آپ نے سن رکھا ہے کہ بی بی فاتح شام خیام سے ہوتی ہوئی یعنی طلع زینبیہ تک آئی وقت آخر. اگر آپ اپنی آنکھوں میں بس اس کو امیجن کرو کہ یہ دیواریں نہ ہوں اور یہ مقام طلع زینبیہ ہے تو یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے روبرو کھڑے ہو کے بھائی پہ چلتے ہوئے خنجر کو دیکھا. تو شہزادی اس لمحے جو آئی وہ خیمہ در خیمہ ہوتی ہوئی اور اس منزل سے برآمد ہوئی. اور قلعہ یعنی قلعہ ریت کے ڈھیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کربلا جو ہے وہ تھوڑی سی پہاڑی اور صحرائی زمین تھی، تو کہیں پر بلند مقامات تھے، کہیں پر نشیب تھا. جیسے آپ نے نشیب کا ذکر سن رکھا ہے کہ ابا عبداللہ کی مقتل گاہ جو تھی وہ نشیب میں تھی. تو یہ، اور جب آپ انٹر ہوئے خیمہ گاہ کے اندر تو ابتدا ہوئی چھوٹے حضرت کے خیموں سے. تو چھوٹے حضرت کا جو خیمہ تھا وہ کیسا تھا؟ اندر سادات کے اور سیدانیوں کے خیمے تھے اور اس کو حصار میں لیا ہوا تھا چھوٹے حضرت کے خیمے. شب عاشور جو حضرت ابوالفضل عباس پہرا دیتے تھے وہ اس حصار کا پہرا دیتے تھے. اور اس کے بعد پھر بنی ہاشم کے خیمے. جب آپ انٹر ہوئے تو آپ نے آرچز دیکھی نا، آرچز نظر آئی تھی آپ کو، مختلف آرچز تھی. وہ آرچز کیا تھی؟ اس میں ابا عبداللہ یعنی اصحاب کی سواریاں بنتی.
یعنی ابا عبداللہ کی بنی ہاشم کی اور ان کے دیگر خاندان کی سواریاں بنتی. تو یہ کیفیات اس طرح اگر اس کو اس انداز سے محسوس کریں تو آپ کو اس روز جو روز عاشور ہوا اس کا اندازہ ہو. جانتے ہو مختار کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ جب کوئی قاتل پکڑ کے لایا جاتا تھا تو مختار اس سے پوچھتا تھا بتا تو نے کیا ظلم ہے. دو مقامات مقتل میں ملتے ہیں کہ جہاں مختار جیسے جری کو غش آ گیا. جانتے ہو پہلا مقام کون سا کہ جب دربار میں تھا ابن زیاد کے مختار اور اچانک سے ابن زیاد نے تس سے کپڑے کو ہٹایا نا تو مختار سے کہا ذرا غور سے تو دیکھ, میں کہہ رہا ہوں حسین کا ساتھ چھوڑ دے, حسین نہیں آئے. مختار نے کہا کیسی بات کرتے میرے مولا نے وعدہ کیا. تو کہا اس سر کو دیکھ. جب غور سے دیکھا تو ریش مبارک لہو میں تر تھی, سر مقدس ہے ابا عبداللہ نے. اس وقت مختار ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, توق بیڑیوں میں سلاسل حملہ کیا برابر میں کھڑے ہوئے سپاہی پر, تلوار چھیننا چاہتا تھا دربار میں. یہ پہلا مقام جہاں مقتل نے لکھا کہ مختار کو غش آ گیا. یہ پہلا وہ مقام ہے کہ مختار نے تلوار چھینی, چاہا کہ ابن زیاد پہ حملہ کرے. دربار میں ایک پردےدار کی آواز آئی مختار میں دربار میں کھڑی ہوں, جنگ نہیں لڑنی. یہ عجیب کیفیت. دوسرا مقام سخت ہے, جس خیمگاہ سے آ رہے ہو نا سخت ہے وہ مقام. جب مختار نے قاتل سے پوچھا نا بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم ہے, کہتا میں نے کچھ نہیں کیا. مختار نے ہاتھ میں تازیانہ بلند کیا, کہا بول. عجیب ہے مختار کو یہ دوسرا مقام اصرار کرنے پر کہتا ہے کہ میں وہ پہلا شخص تھا, سخت جملہ ہے مجھے معاف کرنا, آج آخری شب ہے, کل صبح ابا عبداللہ سے ودا کرنا. عجیب بات مقتل نے لکھی کہ مختار نے جب اس سے سوال کیا تو وہ لعین کہتا ہے میں وہ پہلا شخص تھا. خیمگاہ سے ہو کے آ رہے ہو, علی کی بیٹی کا خیمہ دیکھ لیا اندر, اب ذرا چشم تصور کو لے جاؤ اور سوچنا. مختار نے کہا تو نے کیا ظلم اٹھایا, کہتا ہے میں وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے علی کی بیٹی کے سر پہ نیزے کو مار کے سر پہ چادر پہنی. یہ کربلا, یہ کربلا, ہر قدم, ہر صدا, ہر آنسو اس کا عوض پروردگار عالم نے رکھا. آپ کو شب جمعہ نصیب, آپ نے ابا عبداللہ کی زیارت کی, حاصل کیا ہوا یہ خود اپنی اکاؤنٹیبلٹیز کرنا. وہ الگ بات ہے کہ وہ کریم اتنے ہیں کہ عطا ہی عطا ہے, کرم ہی کرم ہے, فیض ہی فیض ہے. لیکن آپ کہاں ہو یہ آپ سوچیں. تاریخ کربلا سخت ہے. یہ مقام ہے نا طلعہ زینب, جب ابا عبداللہ نے زین چھوڑ دی نا, یہی آخری بات ہے. وہ دروازہ دیکھو جس پہ سب عبارت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے, ایسے روشنی نظر آ رہی ہے سب کو. اس دروازے کو کہتے ہیں باب راس. عجیب ہے, عجیب ہے باب. کسی سے پوچھا گیا تھا ایک عارف سے کہ ہم نے سنا ہے مولا امام زمان تشریف لاتے ہیں, تو ذرا یہ بتائیے کہ وہ ابا عبداللہ کے حرم میں جب وارد ہوتے ہیں تو کون سے دروازے سے وارد ہوتے ہیں؟ تو اس عارف نے کہا باب الراس سے امام زمان وارد ہوتے اپنے جد غریب کے روزے پر. کبھی اس دروازے سے گزر کے دیکھنا, لیکن اس کیفیت میں دیکھنا جس کیفیت کو آپ محسوس کرتے ہو. ٹھیک ہے نا, جیسا کہ مولانا نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کربلا سرزمین عشق ہے, تو اس کو اس کیفیت میں جا کے ناپنا اور پھر اس دروازے سے گزر کے دیکھنا. عجیب سلام لکھا زیارت ناہیہ کا جو صاحب زمان نے اپنے جد غریب کو کیا, اس دروازے پہ لکھا السلام علی قتیل الابرات. معبرتاً ترجمہ کر دیتا ہوں, اس غریب نینوا پہ سلام جسے رلا رلا کے مارا گیا. جب ابا عبداللہ نے زین چھوڑی نا تو عمر سعد کے لشکر میں ایک عیسائی بھی تھا جو گھوڑوں کی نال بندی کا کام کرتا تھا. عمر سعد نے کہا وہ جو غریب کا لاشا پڑا ہے نا, کیا اس کے سر کو تن سے جدا کر. وہ چل تو پڑا, ہاتھ میں خنجر لیے. جب غریب زہرا کے قریب آیا نا, خنجر زمین پہ پھینکا, گھٹنوں پہ وہ جو قتلگاہ تم نے دیکھی ہے, گھٹنوں پہ اپنے بیٹھ گیا, روبرو ہے ابا عبداللہ.
بیٹھ کے کہتا ہے او غریب تو کون ہے؟ جواب نہیں آیا. کہتا ہے او غریب اپنا تعارف کرا تو کون ہے؟ جواب نہیں آیا. کربلا اس کے سامنے برپا ہوئی تھی. کہنے لگا غریب تجھے علی اصغر کا واسطہ دیتا ہوں بتا دیتا. جواب نہیں آیا. کہا غریب تجھے تیرے کڑی الجوان علی اکبر کا واسطہ تعارف کرا. جواب نہیں آیا. جانتے ہو اچانک سے پردے دار در خیمہ پہ نمودار ہوئی. اس نے نگاہ دوڑائی مقتل میں. ایک پردے دار در خیمہ پہ اس کو نظر آئی. ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تجھے اس شہزادی کا واسطہ دیتا ہوں بتا دے. تڑپ کے مولا نے آنکھ کھول دی. کا سب کا واسطہ دینا مجھے میری بہن زینب عالیہ کا واسطہ. اب عبداللہ نے زخمی آنکھیں کھولی. لبہائے مقدس زخمی تھے. جنبش آئی. کہا تو کیوں پوچھنا چاہتا ہے؟ آخری جملہ سنو. کہتا ہے کہ میں نے کل خواب میں اپنے نبی عیسیٰ کو دیکھا تھا. آستینیں نے الٹی تھی, گریبان چاک تھا. گیسو پریشان تھے اور ایک جانب اشارہ کر کے کہتے تھے او میرا امتی مجھے نبی کے سامنے رسوا نہ کر دو.